अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 4 लाइनें लिखी हैं जी, और ये 4 लाइनें खुलासा हैं, ये क्रक्स ऑफ द मैटर हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक क्लिप मैसिवली वायरल है। ये क्लिप है नाज़रीन पाकिस्तानी सहाफ़त के मीनार, सहाफ़त के बहुत बड़ी तूफानी शख्सियत नाज़रीन मोहतरम साले जफर साहब का। साले जफर साहब जिन्हें मेरी रियासत अवार्ड देने जा रही है, और ये अवार्ड रियासती अवार्ड होगा। ज़ाहिर है ये अवार्ड उनकी सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़ होगा रियासत की जानिब से, स्टेट की जानिब से, किसी हुकूमत की जानिब से नहीं, ये मेरी स्टेट की जानिब से होगा नाज़रीन। और फिर ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि साले जफर साहब के क्रेडिट में कौन सी खबर है। मायानाज किस्म खबरों का नाज़रीन शाहकार, बहुत बड़ी खबर जो 1999 में नाज़रीन जब मार्शल लॉ लगाया गया, पॉलिटिकल राइट्स खत्म कर दिए गए, शरीफ ब्रदर्स को नाज़रीन गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, तो उस वक्त नाज़रीन साले जफर साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी कि भाई इनके कमरों से, इनके बेडरूम्स में से सीडियां निकली हैं, डीवीडियां निकली हैं। और ये ऑब्वियसली नाज़रीन सीडियां डीवीडियां ये कोई दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे वाली फिल्में नहीं थी, शाके वाली फिल्में नहीं थी नाज़रीन, ये कोई जनाब वो किसी और की फिल्में नहीं थी, बल्कि ये टोटे थे, ये रशियन टोटे थे, ये चाइनीज टोटे थे, ये इंडियन टोटे थे, ये बड़ी मजे मजे की नाज़रीन इंटरेस्टिंग किस्म की फिल्में थी। फिर साले जफर साहब ने यह भी कहा कि वहां से नाज़रीन अदवियात भी मिली हैं, गोलियां दवाइयां मिली हैं। जावेद चौधरी का मर्दाना ब्रांड तो बाद में आया, साले जफर के उस वक्त की नाज़रीन गोलियां दवाइयों वाला जो चूरन है वो पहले से मीडिया में, खबरों में और बाकायदे से अखबारात में, नेशनल अखबारात के अंदर नाज़रीन बाकायदे से मौजूद था। तो जाहिर है नाज़रीन ये बात और है कि उस दौर के जो यंगस्टर्स होंगे बड़े जलस हुए होंगे कि भाई टोटा मिलना उस वक्त बड़ा मुश्किल काम था, और इतनी बड़ी तादाद में सीडियां डीवीडियां और टोटे नाज़रीन फिल्में क्या, यानी जालसी तो खैर अलग है। लेकिन 2026 में आकर नाज़रीन साले जफर साहब एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर बाकायदे से इस खबर को ऑन कर रहे हैं। वो कह रहे यस वो खबर ठीक थी, मैं कोई माजरत नहीं करूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, यस बिल्कुल खबर ठीक थी, उस वक्त टोटे थे, फिल्में थी, सीडियां थी, और खबर हो तो देनी चाहिए। लेकिन गुस्सा नाज़रीन वहां पर आता है जब उसके बाद नाज़रीन जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन के ऊपर काम करने वाली नौजवान नाज़रीन जर्नलिस्ट हैं, खातून जर्नलिस्ट हैं, जब वो डायरेक्ट उनके ऊपर बात करना शुरू हो जाते हैं डिटाई और बेशर्मी के साथ, उन्हें ये कहते हैं कि आपके बचपन में भी तो कोई गलतियां हुई होंगी, पता नहीं फलाना हुआ होगा, ढिमकाना हुआ होगा। नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साले जफर साहब। उस नौजवान लड़की के, उस जर्नलिस्ट के नाज़रीन बचपन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना आपको हक है, ना मुझे हक है, ना हमें पता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन हमें इतना पता है कि जिस उम्र में आपने जाकर ऐसी खबरें दी थी, उससे आधी उम्र में नाज़रीन वो खातून, उसके अंदर इतनी जुर्रत, हिम्मत, दिलेरी, खुददारी है कि वो स्टैंड कर सकती है और आप जैसे टाउट्स को चौक चौराहे में टेलीविजन पर खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई ये आपने बदनाम जमाना उस वक्त की खबरें दी थी। उस वक्त आप बाकायदा से सियासतदानों के खिलाफ आपने गंदी गंदी खबरें लगाई थी, आपने टोटू वाली खबरें लगाई थी। तो क्या नाज़रीन साले जफर साहब वही खबर आज दोबारा से आकर पढ़ सकते हैं, या वो आंखें चुराएंगे और इधर उधर देखकर कहेंगे कि ਤੁਹਾਡੇ बचपन चाहो ऐसी, ਤੁਹਾਡੇ बचपन में जो ऐसी। साले जफर साहब चले ठीक है भाई, हमें आप बेशक कहते रहे कि हम टोटे देखते रहे, लेकिन ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया? और फिर ये भी बताएं कि वो किस किस मुल्क के टोटे थे। अच्छा देखिए नाज़रीन, एक तो मसला ये पाकिस्तान के अंदर साफत होती नहीं, जर्नलिज्म यहां पर आप कर नहीं सकते, आपको डर खौफ होता है केसेस मुकदमात, भाई ऐसे ऐसे कवानीन बनाए हुए नाज़रीन के मुंह खोलने पर भी केस हो सकता है आपके ऊपर, लिटरली मुंह खोलने पर भी आपके ऊपर केस हो सकता है। जर्नलिज्म इस मुल्क में नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, राना सनौला साहब नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को नाज़रीन ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग साफी बड़े नेक हैं और साफी बड़े अच्छे हैं, बेशुमार ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं या ऐसे तजियाकार भी हैं जो एनालिसिस देते हैं लेकिन उन्हें अपने माँ बाप का पता नहीं होता। अंदाजा लगाया, असल में जर्नलिज्म नाज़रीन होती वहां पर है जिन माशरों के अंदर थोड़ी सी स्पेस, जहां पर वाकईतन डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, आप बोल सके, आप बात कर सकें। इमेजिन करें डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका जो जंग लड़ रहा है, ईरान में फंसा हुआ है, बुरी तरह से फंसा, बल्कि ह्यूमिलिएट हो रहा है, दुनिया का ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट ट्रंप को नाज़रीन एक साफी खड़े होकर ये कहता है कि भाई अमेरिकन ये समझते हैं कि आप पागल हैं, आप चल्ले हो गए हैं, तू सठिया गया है, तू जनाब बुढ़ा हो गया है और तेरी दिमागी सोचने की सलाहियत खत्म होगी। ये बाकायदे से नाज़रीन प्रेस टॉक में खड़े होकर एक जर्नलिस्ट ने उस डोनाल्ड जे ट्रंप से सवाल किया है। उसके बाद नाज़रीन उसे एनसीसीए नहीं उठाकर लेकर गई, उसे कुछ और नहीं हुआ, कॉफी पीता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ नाज़रीन गप्पे लगाता हुआ घर चला गया और साले जफर की खबर के मुताबिक घर जाकर उसने टोटे छोटे देखे, एंजॉय किया। नथिंग हैपेंड। पाकिस्तान में जर्नलिज्म नहीं होती, पाकिस्तान में साफत नहीं होती। अब एक और नाज़रीन मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो एक व्लॉग कर रहे हैं कि खबर पख्तूनख्वा उस इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके लिए अलग से कमरे रखे गए, 5-6 कमरे वो बाकायदा से इस्तेमाल करते हैं और वहां पर रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उनके दोस्त यार रिश्तेदार वगैरह आते हैं, वो भी वहां पर रहते हैं और इंजॉय हो रहा है, चाय शाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और मजे में जनाब वो इंजॉय कर रहे हैं। तो केपीके के पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा ये यूट्यूबर्स उनके मुताबिक 5-6-7 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं बाकायदा से।
اچھا، ایک تو ناظرین جو ایسی بات کرنے والے صحافی ہیں پاکستان کے بڑے پرومیننٹ ہیں، ایک تو ان کے اندر ناظرین اتنی جرت، ہمت اور اخلاقی طور پر ناظرین اتنی سٹینڈنگ ہے، ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ سہیل خان افریدی یا تحریک انصاف کے ساتھ یا پاکستانی عوام کے پولیٹیکل رائٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اوپر کوئی بھی خبر یا کوئی بھی بات چیت کرنے تو اس کے نیڑے تیڑے بھی جا سکیں، اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے، لیکن یہ انہیں نظر آ رہا اور اس کے اوپر کھل کر ویلاگ کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک کیچ ہے، شیراز احمد شیرازی صاحب ہیں، بڑے زبردست قسم کے ناظرین نوجوان جرنل، یہ بھی ان صحافیوں کے اندر شامل ہوتے ہیں ناظرین جنہوں نے پاکستان کے اندر جو صحافت میں کنٹرول تھا، ایلیٹ کا، ایک سٹیٹس کو کا کنٹرول تھا ناظرین، جو صرف نوجوان صحافیوں کو ڈائریاں اٹھانے کے لیے یا اپنی ٹی سی کرنے کے لیے رکھتے تھے، شیراز احمد شیرازی جیسے جرنلسٹوں نے ناظرین اس سٹیٹس کو توڑا ہے، ایک سپیس بنائی ہے، ریپیوٹیبل جرنلسٹ ہیں، اب ایک پوزیشن، ایک سٹینڈنگ ہے ان کی، اور بڑی زبردست قسم کی فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، صحافت کرتے ہیں۔ انہوں نے ناظرین اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 5-6 بندے تو ایسے ہیں جو جنہیں میں جانتا ہوں، یعنی ایسے یوٹیوبرز ہیں شیراز احمد شیرازی کے مطابق 5-6 ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، آئی فونز بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، مال بھی بناتے ہیں، وہاں پر جا کر رہتے بھی ہیں اور پیٹرول بھی لیتے ہیں۔ اب ناظرین یہ کے پی کے ہاؤس خیبر پختونخوا کو سمبلائز کرتا ہے، اور کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ کے پی کے لوگوں کا ناظرین ہر چیز کے اوپر حق بنتا ہے، لہذا اگر کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے تو ایسے صاحب نے ٹھیک لکھا ہے کہ نیم اینڈ شیم کریں، یعنی ان کے نام لیں اور انہیں شرم دلائیں، جس طرح سے اس نوجوان خاتون جرنلسٹ نے صالح ظفر صاحب کو باقاعدہ سے سوال پوچھ کر شرم دلائی ہے کہ بھائی یہ کرتوتے ہیں، تو انہوں نے بھی جا کر لکھا کہ بھائی ان کے نام لیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے ناظرین، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ناظرین صحافت کو، جرنلزم کو ہمیشہ ایک ٹول کے طور پر، ایک سیڑھی کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر آپ مالی فائدے اٹھا سکتے ہیں، جہاں پر آپ پروٹوکول لے سکتے ہیں، جہاں پر ناظرین آپ 2-4 باہر کے ٹور کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو، دوست کو، سنگی کو، کسی کو نوکری شوکری دلوا سکتے ہیں، آپ کی 2-4 تھانوں میں آپ کالیں کروا سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اگر تو ایسا ہے جو کہ شیراز احمد شیرازی صاحب لکھ رہے ہیں تو انہیں واقعتاً نام لینے چاہیے، واقعتاً نام لینے چاہیے، اور دوسری جانب ناظرین اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی نام نہیں لے سکتا تو تحریک انصاف جو ڈیپینڈ کرتی ہے ناظرین سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا جرنلزم کے اوپر، جو ڈیپینڈ کرتی ہے یوٹیوب کے اوپر، جو جرنلزم ہو رہا ہے، جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہو رہا ہے اس کے اوپر، چونکہ پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن انہیں اسپیس ہی نہیں دیتا، یعنی سہیل خان افریدی کا ایک صوبے کے سی ایم کا انٹرویو چل جائے تو ناظرین یہ پاکستان کی بہت بڑی خبر بنتی ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ پاکستان کی خبر، اور پاکستان کے اندر انالیسز اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں کہ بھائی سہیل خان افریدی کا انٹرویو پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر چل گیا ہے، ایک صوبے کا، پاکستان کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ، ایک صوبے کا ایگزیکٹو، چیف ایگزیکٹو، پاکستان کے اسٹریٹجکلی سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین صوبے کا ناظرین ایگزیکٹو، اس کا انٹرویو چل جائے تو پاکستان میں خبر بنتی ہے کہ سہیل خان افریدی کا انٹرویو چل گیا، دیٹس سیریس۔ تو اندازہ لگا لیں ناظرین جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ کس قدر حالات۔ اچھا ناظرین دوسری جانب ایک اور چیز ہے، ایوارڈ سے ہی مجھے یاد آیا، احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر جب رولا پڑا کہ بھائی جو بہادری کے سارے ایوارڈز ہیں وہ پنجاب پولیس کے آپ کھاتے میں ڈال رہے ہیں، نو ڈاؤٹ پنجاب پولیس کی بھی بڑی خدمات ہے ناظرین، لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس 116 کے قریب ناظرین پولیس کے جوان اس سال میں خالی شہید ہو چکے ہیں، دہشت گردوں کو فرنٹ لائن کے اوپر فیس آف ہے، باقاعدہ سے ناظرین کنفرنٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو۔ بلوچستان میں 90 کے قریب ناظرین اسی سال میں پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں، تو بھائی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی پولیس ان کے لیے ایوارڈ کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کی بہادری دلیری کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ تو ناظرین احسن اقبال صاحب آ کر ایک بڑی عجیب و غریب بھونڈی قسم کی وضاحت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو صوبوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ خود نام دیتی ہے، بھائی آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ لوگ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے ریاستی ایوارڈ دینے لوگوں کو، شخصیات کو، پھر وہ لسٹ باقاعدہ سے پرائم منسٹر کے پاس جانی ہے، 2-3 جگہوں کے اوپر چیک ہونی ہے، یہ ریاستی ایوارڈز ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ شغل نہیں ہے ناظرین، یہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ریاست کے لیے کوئی نہ کوئی خدمات دی ہیں۔ تو ناظرین اس کے اندر اب باقاعدہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں ریکویسٹ کروں گا اگین ٹاپ بیوروکریسی اور اتھارٹیز سے کے پی کے اور بلوچستان کی کہ بھائی نام دیں، اور تاکہ میں نام اس کے اندر ڈالوں، ان کے لیے ایوارڈ رکھے جائے۔ سب سے پہلے ناظرین ایوارڈز خیبر پختونخوا کی پولیس اور بلوچستان کی پولیس کے لیے ہونے چاہیے تھے۔ ایک ناظرین افغانستان کے اندر سے جو بھارتی پراکسی، جو افغان طالبان کے موجودہ گورنمنٹ ہے، جن کا ڈی این اے مودی کے ساتھ جا کر ملتا ہے، ٹی ٹی پی کو ناظرین فرنٹ لائن کے اوپر ڈیل کر رہے ہیں۔ دوسرے ناظرین اگین بلوچستان کے اندر انڈین پراکسی، افغان گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، انڈیا خود فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، باہر ان کے دھڑے موجود ہیں، ڈی ایل اے ناظرین انہیں فرنٹ لائن کے اوپر آ کر ڈیل کر رہے ہیں، انہیں فیس کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ناظرین یہ جو ایوارڈز ہونے چاہیے تھے یہ ان کے لیے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ ناظرین باقی جو آتے ہیں ناظرین وہ باقیوں کے لیے آنے چاہیے۔ اب ناظرین ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے ناظرین خواجہ سعد رفیق صاحب کی۔ سعد رفیق صاحب یہ آ کر لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آزاد کشمیر میں لگنے والے زخم بہت گہرے ہیں، میں خود کشمیری ہوں اور یہ بات درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری اور مؤثر علاج نہ کیا گیا تو زخم خراب ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ ظرف اس کے بعد تدبیر اور حکمت بروئے کار لائی جائے،
ریاست کھلے بازوں سے آگے بڑھے اور گرتوں کو سنبھال لے. ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. یس یس. ریاست ناظرین کھلے دل کا مظاہرہ کرے, اپنے بازو کھولے اور گلے لگائے ناظرین. آزاد کشمیر کے اندر ناظرین ایک پولیٹیکل ریکونسیلیشن, ایک سیاسی حل, ایک سیاسی سولوشن, ایک سیاسی پولیٹیکل نیگوسیشنز, ایک پولیٹیکل حل ناظرین بہت زیادہ ضروری ہے. اب یقین مانے میاں نواز شریف صاحب کو سننا میرے لیے بڑا مشکل ہے. میں اخبار میں پڑھتا ہوں ان کی تقریریں یا ان کی سٹیٹمنٹس, لیکن کل میں نے ناظرین غور سے ایک لفظ ان کا سنا کہ شاید یہ کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کے بارے میں کوئی گفتگو یا بات چیت کرے, شاید سیاسی حل کوئی نہ کوئی اس کا نکالا جائے, شاید کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پر ناظرین کوئی ٹیبل ٹاک پر بیٹھ کر سب ایک ایک قدم, تمام تر اسٹیک ہولڈرز ایک ایک قدم پیچھے لیں, واپس لیں, اور برائے مہربانی کشمیر کے اندر ناظرین ایک پولیٹیکل ریکونسیلیشن, ایک سیاسی حل ناظرین, ایک سیاسی سولوشن ناظرین وہاں پر نکالا جائے. خواجہ سعد رفیق صاحب کی ناظرین یہ مبارک سٹیٹمنٹ, اللہ کرے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے اور یہ چیزیں آگے بڑھیں. خیال رکھیے گا ناظرین. اپڈیٹ. اچھا پھر ناظرین ایک اور خبر ہے, یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. ملتان میں ناظرین ایک پرائیویٹ ہوٹل ہے, وہاں کی ایک بڑی پرومیننٹ فیملی ہے, ان کا نام لینا خیر ضروری نہیں ہے چونکہ ابھی یہ معاملہ ظاہر ہے ٹرائل میں جائے گا, لیکن بہرحال ناظرین ملتان کا ایک معروف یہ فیملی بھی ہے اور ایک ہوٹل بھی ہے ناظرین. وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا ہے, اور وہاں پر چھاپا مار کر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکیاں بھی پہنچاتے تھے, وہ جناب شراب بھی دیتے تھے, چرس بھی دیتے تھے, اور 54,000 روپے 4 لوگوں نے دیے اور یہ باقاعدہ سے انجوائے کر رہے تھے. بھائی یہ صرف ملتان کا ایک ہوٹل نہیں ہے, پاکستان کے بڑے بڑے سب ہوٹلوں کے اندر ناظرین یہ چیز ہوتی ہے. اور میں حقیقت آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی اس کے اندر پولیس کے بدقسمتی سے کچھ لوگ شامل ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ ناظرین باقاعدہ سے چھاپا مارا گیا ہے. اس کے بعد ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر ناظرین ان کی تصویر, خاتون کی تصویر اور شخصیات کی ناظرین تصویر بغیر بلر کی ہے, چونکہ ابھی تک کورٹ کا اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں آیا, ابھی تک عدالت نے ناظرین اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں سنایا, لہذا اسٹل ناظرین ان کی ایک پرائیویسی یا ڈگنیٹی کو ناظرین وائلیٹ کرتے ہوئے وہ تصویریں سب کچھ سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا اور اسے بلر نہیں کیا گیا, اس وجہ سے انہیں معطل کیا گیا ہے. لیکن یہ صرف ایک ہوٹل کی بات نہیں ہے بھائی, یہ کھل کر ہوتا ہے ناظرین. پاکستان کی اشرافیہ پاکستان میں ہر طریقے سے انجوائے, موجیں, کباب, شباب, میوزک, موسیقی سب کچھ کر رہی ہے اور دھڑلے سے ناظرین کر رہی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.